پاک بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے بابرکت کلام چوں جڑے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل انہاں دا مطلب اور مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ اقدس اندر یہ بھی دعا ہے مالک الملک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل سانو سب نو محبوب کریم انہاں دی آل و اصحاب دے نال محبت و عقیدت اور احترام رکھن دی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اے ماہ مبارک ذوالحج شریف دی 18 تاریخ نو سن 35 ہجری اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک تے بہت سارے لوگوں نے زبان درازی کی تھی اور ایک خیال اور احساس بھی نہیں کیتا کہ اسی اس شخصیت کے بارے تے زبانہ کھول رہے ہیں جڑی اللہ تے وہ رسول دی پسندیدہ شخصیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی جنت وچ ہوندا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ یعنی عثمان، فرمایا جنت وچ میرا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ تو ایسے لوگ جنہ دا کم ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پسندیدہ شخصیات تے زبان کھولنا ہے، وہ چاہے حضور نبی رحمت علیہ السلام دے اصحاب دی شخصیات ہوں یا حضور دی آل پاک دی شخصیات ہوں، جیڑا انہاں دے بارے زبان درازی کرے گا وہ اللہ کے رسول نو ناراض کرے گا۔ تو
کچھ عرصہ پہلے جدو ایک گفتگو اس مسئلے سے ہوئی تھی، ادو ایک جمعۃ المبارک تھے، میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ذات پاک دے حوالے نال ہونے والے اعتراضات تے گفتگو کیتی سی۔ تو انشاءاللہ اج دے جمعۃ المبارک تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و مناقب بیان کیتے جان گے۔ آئندہ جمعۃ المبارک تے آپ دے دیگر فضائل و مناقب دے نال نال آپ دی ذات پاک تے ہونے والے اعتراضات دے جوابات بھی دیتے جان گے، کیونکہ ہر مسلمان ان چیزاں دا ان بنیادی عقائد دا پتہ ہونا چاہیے، انہاں دا علم ہونا چاہیے اور یہ باتاں ذہن نشین ہونی چاہیے نے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہمیشہ پختہ رکھو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال نسبت رکھن والی ہر شخصیت قابل احترام ہے۔ ہر وہ شخصیت جدی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے، وہ نسبت کسی بھی طریقے نال ہوئے، چاہے وہ خون دی نسبت ہے، خاندان دی نسبت ہے، زوجیت دی نسبت ہے، یا پھر دوستی دی نسبت ہے، یا آپ دے شاگرد اور آپ دے صحابی ہون دی نسبت ہے، ایمان والے واسطے حضور دی ہر نسبت قابل حیا ہے۔ وہ شخص بے حیا ہے جڑا رسول خدا دیا نسبتاں دا حیا نہ کرے، جنہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج، آپ دی آل، آپ دے اصحاب چو کسے ایک دے بارے وچ بھی زبان درازی کرتا یا ہلکا لفظ بولتا دیکھو تے سمجھ لو اے بندہ رسول اللہ دیا نسبتاں دا حیا کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت نے جنہ کو ایک ایسا اعزاز ہے جیڑا پوری کائنات انسانی اندر کسی اور نصیب نہیں ہویا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی دا آپ دے نکاح وچ آنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ آپ دے نال نال یہ اعزاز حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نو بھی نصیب ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے شہزادیاں بھی مختلف لوگوں یہ شرف بخشیا گیا کہ انہوں نے نکاح دیتیاں گئیاں، لیکن کسی ایک بندے دے نکاح نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہون، یہ اعزاز سوائے عثمان غنی تو کسی اور نصیب نہیں ہویا۔ کیا ایک چھوٹا اعزاز ہے؟ جس وقت حضور دی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال ہویا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح کیتا عثمان غنی پاک دے نال۔ پھر جس وقت حضرت ام کلثوم دا دنیا تو رخصتی ہوئی، وصال ہویا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور نے فرمایا، اے عثمان اگر میریاں 10 بیٹیاں ہوندیاں تے 10 دیاں 10 ہی اسی طرح یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح وچ دے دینا۔ اور ایک روایت دے اندر 40 دا لفظ بولیا حضور نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، دماد اچھا ہوئے، دماد اچھا ہوئے، گناہ والا ہوئے، او دی عزت ہوتی ہے سسرال سے، او دی گل منی جاندی ہے۔ تے کدی کسی نے بیٹی دی شادی کی ہوئے، اگر وہ بیٹی پہلی فوت ہو جاوے تے وہ بیٹی اگر سکھی رہی ہوئے، وہ وقت چنگا گزریا ہوئے تے او دے انتقال تو بعد گھر سے کوئی دوسری بیٹی ہوئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیا پالیا منڈا ہے، چنگا بچہ ہے، ساری پہلی بیٹی سکھ چ رہی ہے، وہ وقت آ گیا سی، ہوں دوسری بیٹی کا نکاح کر دے۔ سینکڑوں جگہ تے ایسا ہوتا ہے، لیکن جتھے پہلی بیٹی نو سکھ نہ ہوئے کبھی بندہ دوسری بیٹی اتنے دیتا نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اے فرمانا، اگر میریاں 10 بیٹیاں یا 40 بیٹیاں ہوندیاں تے اس طرح کے حالات بنتے رہتے تے میں کلی کلی کر کے اپنی 40 بیٹیاں عثمان دے نکاح کر دے دیتا۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بعض بندے انہوں کا صرف نام لیندے نے لوگوں کو دھوکھا دین واسطے،
انہوں کا نام لے کے اصحاب نے دشمنی کر دی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان یاد رکھو، اور جیڑا بندہ حب علی دا دعوے دار ہوئے، محبت علی دا دعوے دار ہوئے، وہ کدے حضرت عثمان نال دشمنی نہیں کر سکتا۔ تو جیڑا عثمان دا دشمن ہے وہ دا علی نال تعلق کوئی نہیں، وہ دی علی نال اگر محبت ہوندی تے کدی عثمان نال دشمنی کرتا۔ گل ذرا توجہ نہ سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مولا علی نو پوچھا گیا، علی تسی عثمان دے بارے میں کی کہندے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا عثمان اوے جدے گھر رسول اللہ دیاں 2 شہزادیاں نے، اس وجہ تو مالے اعلیٰ یعنی فرشتیاں دے کول بھی لا مکانہ تے آسمانہ دیاں بلندیاں تے بھی فرشتیاں دیاں مجلساں اندر بھی عثمان نو ذوالنورین کہہ کے پکاریا جاندہ ہے، کیونکہ رسول اللہ دیاں 2 شہزادیاں عثمان دے نکاح اندر ہیں۔ اور ایک گل کوئی عام بندہ نہیں کر رہا ہے، مولا علی شیر خدا کر رہے ہیں۔ تو جو شخص محبت علی دا دعوے دار ہوئے وہ کبھی محبت عثمان دا انکاری ہو سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت آپ فرماندے نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس وصف آشکار کر دیں، آپ لکھ دے نے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ذرا محبت نہ مل کے پڑھنا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چوتھے فرد نے جنہیں اسلام قبول کیتا۔ آپ تو پہلوں مردہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ اسلام قبول کر چکے سن۔ تو آپ چونکہ حضرت عثمان غنی پاک صدیق اکبر دے یار دوست بیلی نے 3 روایتہ امام سیوطی نے نقل کیتی ہیں آپ دے اسلام قبول کرنیاں۔ اور یہ بھی یاد رکھو رشتے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا قریبی رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی حضرت ام بیضہ میرے مصطفیٰ کریم دی سگی پھوپھی جان ہے۔ حضرت عثمان دی والدہ میرے مصطفیٰ کریم دی پھوپھی دی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک قریبی رشتہ داری، اس قریبی رشتہ داری دے باوجود حج اسلام قبول نہیں کیتا، لیکن حضرت عثمان دی ایک خالہ ہے جیڑی کوہانت کر دی ہے، آن والے وقت دیا کچھ گلاں دس دین دی ہے۔ ایک دن عثمان غنی نو کہن لگی عثمان اس ساڈے علاقے اندر ایک شخص نبوت دا دعویٰ کرے گا۔ حضرت حضور نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، انہیں آکھیا اعلان نبوت کرے گا، نبوت دا دعویٰ کرے گا، جدو تینوں موقع مل جائے انہاں دا کلمہ پڑھ لویں۔ دوسری روایت امام سیوطی نے نقل کی تھی، ملک شام دے اندر گئے حضرت عثمان غنی تجارت واسطے، کیونکہ تاجر سن، تجارت کرتے سن، کاروباری آدمی سن، اپنے تجارت دے سلسلے اندر گئے سن۔ تے حاطف غیبی نے آکھیا
نبی آخر الزمان تشریف لے آئے نے، ہجے مکہ پہنچے ہی نے، عثمان غنی تے صدیق اکبر نال ملاقات ہوئی، آپ نے آکھیا میرا بیلی ہے یار ہے، اگے بھی مل بیٹھ کے چنگے کام کرتے ہیں، آج تینوں ایک اور اچھے رستے کی دعوت دینا چاہنا۔ پوچھیا کی؟ انہاں آکھیا نبی آخر الزمان تشریف لے آئے نے، آ میرے نال میں تینوں ملاواں۔ تے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پہنچے، سونے نبی نے اسلام دی دعوت دیتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ذرا توجہ کرنا، اسلام قبول کیتا ہے، کہتے ہیں میں جدوں این کر کے سجا ہاتھ کڈ کے اپنا ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ وچ دے کے اسلام دی بیعت کیتی، بیعت اسلام کیتی۔ عثمان غنی دا حیا ویکھو، کہنے نے جس ہاتھ نال میں رسول اللہ دی بیعت کیتی ہے اس ہاتھ نو ساری زندگی کدی اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا۔ اس حیات اے ہاتھ مصطفیٰ کریم دے ہاتھ اندر دیتا ہے، جڑا اس قدر حیا کرنے والا ہے دنیا انہوں عثمان غنی دے نا تو جان دی ہے۔ حضرت عثمان غنی پاک کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، چاچے نے قید کر دیتا، انہوں نے کہا خبردار اسلام چھوڑ دے، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑاں گا، انہیں قید کر دیتا، کھانا دینا بند کر دیتا، پانی دینا بند کر دیتا، تکلیفاں دیتیاں، کہنے لگا اسلام چھوڑ دے، اپنے پیو دادے والے دین نو کیوں چھوڑے آئی، اپنے پیو دادے والے دین تے واپس آ جا۔ فرمایا نا میری جان چلی جائے، میں بھوکا پیاسا مار دیتا جاؤں پر اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نازم دے اندر پلن والے امیر زادے، کاروباری آدمی، اچھا لباس پہنن والے، ودیا کھانے کھان والے، نرم و نازک مزاج دے، لیکن آج قید کیتے گئے اسلام دی خاطر، تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں اسلام دی خاطر۔ چاچے نے رسیاں نال بن کے جکڑ دیتا، کہنا ہے کلمہ چھڑ دے نبی دا، اسلام چھوڑ دے، تاں رسیاں کھولیاں جانیاں۔ آپ نے فرمایا جان جاندی تے چلی جاوے پرواہ نہیں، پر مصطفیٰ دا دتا ہویا اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی آپ دی کیفیت وی سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، تیرے دشمناں نال میری دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ آخیا جو مرضی کر لے اسلام، بولو بولو اسلام چھوڑ سکتا نہیں۔ جس عثمان نے اتنی تکلیفاں برداشت کی، نویں نویں مسلمان ہوئے نے، اور جنہ ادو اسلام نہیں چھڈیا، جنیاں تکلیفاں چل گئے، سختیاں برداشت کر گئے، بھوک پیاس برداشت کیتی، ادو اسلام نہیں چھڈیا، حالانکہ نویں نویں مسلمان ہوئے سن، جنہ اس ویلے اسلام نہیں چھڈیا، رسول اللہ کو نہیں چھڈیا، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلامی سے اتنے سالاں بعد جا کے کسی جنگ اندر رسول اللہ کو چھوڑ جان، ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جان نثار ساتھی، سونے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جان قربان کرنے والے، جانا نچھاور کرنے والے، او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ویلے سفارت دی ذمہ داری دیتی، جدو حالات بڑے کٹھن سن، حضور تے ان آپ دے غلام تے صرف گئے سن عمرہ کرنے واسطے، تلواراں لے کے نہیں گئے، ساز و سامان جنگی لے کے نہیں گئے، جنگ دی تیاری اور ارادے نال نہیں گئے،
ارادہ صرف عمرے دا ہے، مگر مکے دے کافراں نے پروگرام بنایا ہن جنگ ہوئے گی، مسلمان آئے نے 1500-1600 دی تعداد انہوں قتل کر کے اسی اسلام ہمیشہ واسطے ختم کر دیواں گے۔ ایسے حالات اندر جدوں مکے دا رستہ بند کر دیتا گیا، مسلمانوں کو روک دیتا گیا، خبردار اسی تانوں طواف نہیں کرن دیواں گے، اگر مکے چ داخل ہوئے تے قتل کر دیتے جاؤ گے۔ ایسے مشکل ترین حالات اندر جس شخصیت نو رسول خدا نے اسلام دے سفیر واسطے چنے، دنیا انہاں نو عثمان غنی دے نام تو جانتی ہے۔ ایسے مشکل حالات کہ کافر بے اعتبارے، بے ضمیرے، بے زبانے، انہوں دا کوئی اعتبار نہیں، اس سفیر دا بھی حیا نہ کرن جانے قتل کر دیں۔ تو موت دے منہ اندر جان دا جدوں ویلا سی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا۔ پہلے جناب فاروق اعظم کا ذکر کیتا گیا، انہوں نے کہا حضور تہاڈا حکم ہوئے میں چلا جاواں گا، پر میریاں انہوں پہلے دشمنیاں بڑیاں نے، مقصود یہ سی کہ میں گیا اے نہ ہوئے پرانیاں دشمنیاں دی وجہ تو میرے کو وعدہ گھاٹا کرن دے اسلام کا نقصان ہوئے۔ پھر مشورہ کیتا گیا کہ عثمان بھیجیے، عثمان دے انہوں تے احسانات بڑے نے، عثمان دا خاندان قبیلہ بھی اتنے موجود ہے، تے تاکہ اسلام دا صحیح پیغام انہوں تک پہنچ سکے کہ بھائی اسی لڑن نہیں آئے، اسی آئے ہیں عمرہ کرنا واسطے، تہاڈا لڑائی دا شوق ہے تو پھر کتے پورا کر لیں۔ اس ٹائم مقصد لڑائی نہیں، اسی تے احرام بن کے عمرہ کرنے واسطے۔ تو وہ مشکل ترین ویلا سی، تو اس مشکل ترین ویلے اندر جس شخصیت کو نامزد کیتا گیا، منتخب کیتا گیا، چنیا گیا اسلام کی سفارت کاری واسطے، وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان پاک گئے مکہ پاک، وچوں کافرہ نے ہلکی ہلکی گل اڑا کے افواہ بنا دیتی۔ افواہ کی بنائی، انہوں نے کیا مکے پہنچ دیں عثمان پھڑ کے تے کافرہ نے شہید کر دیتا ہے۔ اے بات مشہور ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ککر دے درخت نال ٹیک لگائی، جنہوں سے دیسی ککر نہیں کہتے، انہوں ببول کہتے ہیں، ببول دے درخت نال، ککر دے درخت دے تنے نال حضور نے لگائی ٹیک، اور فرمایا آؤ میرے صحابہ میرے دستے مبارک تے جہاد دی بیعت کرو۔ کالی بیعت کرو؟ جہاد دی۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ابو بکر پاک آئے بیعت کی، عمر پاک آئے بیعت کی، علی پاک آئے بیعت کی، عبد الرحمن بن عوف آئے بیعت کی، سارے صحابہ واری واری آ رہے ہیں اور حضور دی بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ جدو سارے صحابہ نے بیعت کر لئی، پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح بلند کیتا اور ارشاد فرمایا، لوگو ھذا ید عثمان، اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ تھوڑا جب کی سبحان اللہ کھو، عثمان پاک مکہ، افواہ پھیل گئی، شہید ہو گئے، لیکن بیعت دی باری آئی، حضور نے اپنا ہاتھ چک کے آکھیا، فرمایا لوگو اے عثمان دا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ چک کے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے، این کر کے فرمایا میں عثمان دی بیعت لینا۔ ہر صحابی نے اگے آ کے اپنے ہاتھ نال مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کی تھی، عثمان تیرے مقدرہ تو قربان جائیے، تو کتنے نصیباں والا ہے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ نو تیرا ہاتھ قرار دے کے بیعت فرمائی ہے۔ اور اللہ دا قرآن کی کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونے جڑے تیری بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ دی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ نہ سارے دے ہتھاں اتے وے، حالانکہ ہاتھ تے رسول اللہ دا ہے، بیعت رسول اللہ نال کیتی گئی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن اندر دسیا ہے لوگو میرے مصطفیٰ دی بیعت نو ایویں نہ سمجھیا جے، میرے مصطفیٰ دی بیعت میری بیعت ہے، میرے یار دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ ہن حضور دے ہاتھ نو اللہ نے فرمایا اللہ دا ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ ہاتھ تو پاک، اللہ جسم تو پاک ہے، یا اللہ مصطفیٰ دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ
دے جسم تو پاک ہے. آخیا یہ تے دسنا ہے میں جسم تو پاک ہاں, میری قدرت, میری طاقت, میری رحمت میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے نال ہے. جتھے میرا یار ہاتھ رکھے گا سمجھو رب دی قدرت اتھے نال نال ہے. اور اس ہاتھ نو جنہوں اللہ فرماتا ید اللہ, اے اللہ دا ہاتھ ہے, فرمایا اے عثمان دا ہاتھ, میرے نبی نے فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے, عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ, نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ. اے مصطفیٰ کریم دی اس بیت نو سامنے رکھ کے ہن تے حیا کر, جس ہاتھ نو خدا اپنا ہاتھ فرماوے, مصطفیٰ عثمان دا ہاتھ فرماوے, او عثمان اتنے مقدراں والا ہے. 1400-1500 صحابہ اندر جدی بیعت انج کیتی گئی ہے, اودے ہاتھ نو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بنایا ہے. اور یہ اندر ایک حکمت اور بھی ہے. حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ تے مصطفیٰ دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ. تے قرآن جمع کنے کیتا ہے؟ حضرت عثمان پاک نے. قرآن کتاب کے لیے, کلام کے لیے اللہ پاک دا, قرآن سی کلام اللہ دا, کتاب سی اللہ پاک دی. اللہ نے انتخاب بھی اس ہاتھ دا کیتا ہے جدے اندر ید اللہ کی شان موجود ہے. فرمایا کلام بھی اللہ دا ہے, ہاتھ بھی وہ انہوں جمع کرے گا جنہوں رسول اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا اور رسول اللہ کے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا. اور دوسری بات, غدیر خم دے موقع مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چک کے رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جدا میں مولا او دا, بولو بولو او دا علی مولا. یہ کوئی شک نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جدا رسول مولا نے او دے علی مولا نے. اسی علی نو مولا من دے, امام من دے, امیر المومنین من دے, ساڑھے سران دے تاج نے. پر گل کرنے والے چاہیے ادھی گل نہ کرے کر, گل کرن پوری. جے اے تینوں یاد ہے کہ غدیر خم دے موقع تے رسول اللہ نے علی دا ہاتھ چک کے اعلان کیتا, اس گل نوں تے بڑے فخر نال بیان کرنا ہے. تے اے بیان کیوں نہیں کردا کہ حدیبیہ دے موقع تے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ نوں عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے, بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تے گل دسو نا. جے رسول اللہ اپنے ہاتھ نال علی دا ہاتھ چک کے اونچا کرن تے بڑی شان ہے, کوئی شک نہیں. پر رسول اللہ جو عثمان دے ہاتھ نوں اپنا ہاتھ قرار دیتے چھوٹی شان ہے, یہ کیوں نہیں بیان کر دے؟ اے منو جے رسول اللہ علی دا ہاتھ چک کے اونچا کرن یہ بھی بڑی شان ہے. مصطفیٰ عثمان دے ہاتھ نوں اپنا قرار دے, یہ بھی بڑی شان اور عظمت ہے. یہ شانہ بیان کرو, عزت اور عظمت بیان کرو, نہ کہ انہوں نے درمیان کوئی لڑائیاں جھگڑے اس طرح دیا باتاں بنا کے بیان کرو. ایسی تاریخ ساری جتی دی نوک اتے جی رسول اللہ کے صحابہ دی تنقیش والی گل کرے, یہ او صحابہ نے جی تاریخی شخصیات نہیں نے, یہ قرآنی شخصیات نے. انہوں اللہ نے قرآن درسان دیتی ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا اللہ انہاں مومنہ تو راضی ہے جنہ درخت دے تھلے رسول اللہ دی بیعت کیتی ہے. جدو اللہ اپنی رضا دی سند دے رہے, اللہ فرما رہے میں راضی ہیں جنہوں رسول اللہ دی بیعت کیتی ہے درخت دے تھلے. اور اگے ادھر عثمان بعد مکہ پہنچے, افواہ پھیلی سی, لیکن جدو حضور نے بیعت لئی عثمان پاک کی طرف وہ بھی بیعت کی تھی. ان کچھ صحابہ دے دل سے خیال آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان مکے پہنچ گیا ہے, جڑی حسرت لے کے, جڑی تمنا لے کے, جڑی آرزو لے کے چلے ساں کعبے دا طواف کران گے, حجر اسود نو بوسے دیواں گے, جا کے زمزم دے کھو تو زمزم دے پیالے بھر بھر کے پیواں گے. یا رسول اللہ اسی تے روک دیتے گئے ہیں, اسی تے اگے جا نہیں سکتے. عثمان کتنے نصیباں والا ہے, عثمان کتنے بختاں والا ہے, عثمان کتنے مقدراں والا ہے. وہ کعبے دا طواف بھی کردا ہوئے گا, زمزم بھی پیندا ہوئے گا, حجر اسود نو بوسے بھی دیندا ہوئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں وہ میرا عثمان ہے, وہ عام بندہ نہیں, وہ میرا عثمان ہے, وہ میرے تو بغیر کدے طواف کعبہ نہیں کر سکتا. ادھر کیفیت کی ہے
جدو مکہ پاک پہنچے مکے دے کافر آکھے عثمان تیرے ساڈے تے بڑے احسانات نے، اسی تیرے مقروض بھی ہیں، تیرے قرضے دینے تیرے اور بھی بڑے احسانات نے، اسی تینوں نہیں روک دے، تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے عمرہ کرن دی، تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے طواف کعبہ کرن دی، تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے حجر اسود نو بوسہ دین دی، تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے صفا تے مروہ دی سعی کرن دی، پر تینوں اجازت ہے، تینوں کوئی روک ٹوک نہیں، سامنے کعبہ جا کے طواف کر لے، حجر اسود نو رج رج کے بوسے دے، صفا مروہ دی سعی جے میں تیرا دل کر دے کر لے، جے میں دل کر دے زمزم پی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا اطوف حتی یطوف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا منو اللہ دی قسم میں ادو تک کعبے دا طواف نہیں کراں گا جدوں تک اگے اگے آمینہ دا لال طواف نہ کرے۔ ادھر میرے حضور نے فرمایا عثمان ادو تک طواف، حالانکہ حضور نے کیا کہنے سی بھیجا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، بندہ مکے پاک جاوے باہروں افاقی بندہ تے او دے تے لازم ہے کہ بیت اللہ دا طواف کرے، اور پھر احرام بھی بنیا ہوئے، آیا بھی نیت بھی عمرے دی کر کے ہوئے تے حرم کعبہ تے پہنچ بھی جاوے تے رکاوٹ بھی کوئی نہ ہوئے، رکاوٹ ہو جائے نا تو پھر شرعی عذر ہے، کوئی مسئلہ مسائل بن جائے نہ کر سکے، ایک وکھری گل ہے، وہ رکاوٹ بھی کوئی نہیں، باقی مسلمانوں واسطے تو رکاوٹ بن گئی نا، انہوں کے اندر اگے آؤں نہیں دیتا نا، تو رکاوٹ بھی کوئی نہیں، احرام بھی بننے ہویا، نیت بھی عمرے دی سی، وہ کہنے لیا سامنے کعبہ طواف کر لے، کعبے پہنچ بھی گئے لے، سامنے کعبہ بھی موجود ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، تو کی چاہیے سی انہوں نے طواف کرنا چاہیے سی کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ مسئلہ نہیں سی جان دے پی احرام بنے ہیں سامنے کعبہ ہے طواف کرنا لازم ہے، جی اے مسئلے دا مینوں علم ہے تھانوں علم ہے، کیا عثمان پاک کو اس مسئلے دا علم نہیں سی؟ وہ جانتے سن سارے مسائل، پر انہاں کعبے دا طواف نہیں کیتا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے لوگوں نیکی اوہی قابل قبول ہے جڑی مصطفیٰ دی اتباع اندر کیتی جائے، اپنی مرضیاں نہیں چلدیاں، دین سے اپنی مرضیاں نہیں چلدیاں، دین اپنی عقل کا نام نہیں ہے، حالانکہ طواف عبادت ہے اور عبادت کرنی چاہیے، لیکن عثمان غنی نے نہیں کیتا، کوئی بندہ ثابت کرے کہ عثمان غنی نے اسے طواف کیتا ہے، نہیں کیتا، حجر اسود بوسہ نہیں دیتا، صفا مروہ دی سعی نہیں کی تھی، ایک کوئی جملہ بولے ہے، آپ نے فرمایا میں کعبے دا طواف ادو ہی کراں گا جدو اگے اگے رسول اللہ کر دے ہوگے، پیچھے پیچھے عثمان طواف کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، فرو فرا دی جمع ہے، ان کہتے ہیں شاخاں، کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، جننے بھی فرائض ہیں نا یہ شاخاں نے، یقین ہے شاخاں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرمایا اس نماز روزہ حج زکات یہ ساری چیزاں تا قبول نے جے رسول اللہ نے غلامی اختیار کی، آخیا دنیا دا ہر نیک عمل قبولیت نو ادو پہنچے گا جدو رسول اللہ دی اتباع اندر ہوئے، طواف کرنا نو کر سکتے سن پر کیتا نہیں، تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے عثمان دا عقیدہ تے نظریہ اے وے کہ جیڑی بھی نیکی قبول ہوئے گی ادو قبول ہوئے گی جدو مور مصطفیٰ دی غلامی دی لگے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیبیہ دے موقع سفیر بن کے اس مشکل ترین وقت اندر جیڑی ہستی آ کے کافران دی اکھ چ اکھ پا کے گل کیتی ہے، دنیا ان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو یاد کر دی۔ انشاءاللہ آپ دی سیرت پاک دے باقی حالات و واقعات آئندہ جمعے تے بیان کیتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔